نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کی ترتیب کچھ اس انداز سے فرمائی کہ جو غرور اور تکبر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر تھے، ان کا تذکرہ پہلے کیا، پھر اس کے بعد غرور اور تکبر میں جو دوسرے نمبر پر تھے ان کا تذکرہ اس کے بعد کیا۔ جیسا کہ فرعون جس نے اتنا تکبر کر لیا، اتنا غرور کیا کہ اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ واقعہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد غرور اور تکبر میں دوسرے نمبر پر نمرود بادشاہ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پر غرور اور تکبر قوم نوح کے اندر پایا گیا۔ اللہ نے تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین رسولوں کو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی رسول تھے جو اپنی قوم کے پاس پہنچے اور قوم والوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا، بلکہ جمع کا لفظ بولا کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا لفظ بولا کہ جھٹلایا، اگرچہ انہوں نے ایک میرے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو تھا، لیکن گویا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، اذ قال لهم، جب کہا ان کو، اخوہم، ان کے بھائی، کون بھائی؟ نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اسی قوم کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں پر بچپن گزارا، وہیں پر جوانی ہوئی، وہیں بڑھاپا آیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائی نوح، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان کو کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہیں؟ تمہارے اندر کوئی خوف نہیں ہے؟ اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، ڈر نہیں ہے تمہیں خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ ہے الا تتقون۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا، امین، امانت دار۔ رسول جتنے بھی ہوتے ہیں یہ امانت دار ہوتے ہیں۔ یہاں امانت بئی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان کو دیا گیا وہ ہو بہو امت تک پہنچا دیا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی واقع نہیں ہونے دی، یہ ہے امانت دار۔ فاتقوا اللہ، اس لیے جب میں رسول امین بن کر تمہارے پاس آیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وأطیعون، میری بات مانو۔ وأطیعون، نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی کہ وأطیعونی تھا، میری بات مانو۔ وما اسألکم، یہ جو میں تمہیں واضح و تبلیغ کر رہا ہوں، وما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی وظیفہ، کوئی تنخواہ، کوئی بدلہ، کچھ نہیں مانگتا تم سے۔
ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے، اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ جملہ آج ہمارے لیے بھی سبق بن گیا کہ دین کا کام کرتے ہوئے کسی کے اوپر توقع رکھنی یہ درست نہیں، اللہ اس کا بدل دیتے ہیں۔ کسی کو نیکی کا راستہ بتلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا بدل دیں گے۔ کسی کی خیر خواہی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کا بدل دیں گے۔ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس سے احسان مند ہونے کی توقع نہیں رکھنی، اس سے شکریہ کی توقع نہیں رکھنی، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرما دیا ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے، وہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری بات مان لو۔ اب جب بار بار حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ چلتی رہی تو ایک دن وہ کہنے لگے جناب ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں کہ آپ کی بات سن لیں، آپ کی بات مان لیں، لیکن ایک پرابلم آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو بالکل حقیر فقیر اور غریب لوگ اور نعوذ باللہ کمینے لوگ، معاشرے کے اندر جن کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں، یہ آپ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ فرق کیا ہے تو انسان ہی نا، یہ بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہو کر دنیا میں پہنچے، وہ بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہو کر دنیا میں پہنچے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اعلیٰ تجارت ہے ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ صرف اس فرق کی بنا پر اپنے آپ کو تکبر اور غرور کے اندر اتنا لے گئے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لہٰذا یہ ہماری مجبوری اور یہ عذر ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک ایک ایک چیز جو بیان کرتا ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کی پڑیا ہے، نصیحت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے پچھلی قوم سے یہ غلطی ہوئی، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ غلطی نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس لیے تکبر کیا کہ یہ ذات کے کمینے لوگ۔ اچھا یہ دیکھیں، ایک بات اور سمجھتے چلیے کہ دنیا میں جن لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے وہ دو وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیشے کی وجہ سے بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی ڈیوٹی بن گئی کہ گلیوں کے اندر جھاڑو لگانا ہے، جوتا بنانا ہے، موچی ہو گیا، لکڑی کا کام کرنا ہے، ترخان ہو گیا، مستری ہے، مزدور ہے۔ اب یہ جو ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگ گئیں اور ان کا یہی پیشہ، یہی ان کی ملازمت، یہی سب کچھ ہے، ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم تو چودھری اور ہم تو جناب بڑے بڑے عہدوں والے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے۔ دوسرا، ذات کی وجہ سے لوگ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اعلیٰ خاندان اور بڑی ذات اور بڑی برادری والے، اور یہ ذات اور برادری ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے۔
अल्लाह ने किस लिए बनाए? फरमाया ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए, लितारफो, तारुफ के लिए, पहचान के लिए कि एक ही नाम के दो बंदे आ गए। पता चला ये बंदा फलां खानदान का, ये बंदा फलां खानदान का, ये खानदान, ये जात, ये बरादरी, ये तो हमने तारुफ और पहचान के लिए बनाए थे। आगे अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये दुनिया के अंदर जो लोग अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, सुन लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है, जिसके अंदर तकवा ज़्यादा है, अल्लाह का खौफ ज़्यादा है, वो तुम में अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ है। पैसा होना मुअज़्ज़ज़ होने की अलामत नहीं है। अगर पैसे की वजह से मुअज़्ज़ज़ बनते हैं तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता, लेकिन नहीं। अगर कोठी बंगले और बादशाहत की वजह से मुअज़्ज़ज़ बनते तो फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता, नहीं, जलील हो गए। किसी को अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क कर दिया, जमीन फटी और कारून को निगल गई खजानों समेत। अल्लाह ने बता दिया पैसा रुपया ये इज्जत की चीज नहीं, बादशाहत इज्जत की चीज नहीं। इज्जत की चीज सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक वो है जो तुमसे सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। और यही जुमला जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनकी कौम ने बोला कि हम ईमान लाना चाहते हैं लेकिन रुकावट है, गरीब लोग आपके पास हैं। आज से 1500 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुकरमा के सरदार, वो भी यही उज़र लेकर आए थे, इनको हटाओ हम आपके पास आ जाएंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, गरीब सहाबी, इनको हटाओ हम आपके पास आ जाएंगे। तो ये बड़ी पुरानी बातें चल रही हैं। इसलिए असल अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त वो है कि जो इंसान जितना मुत्तकी हो, अल्लाह का खौफ रखने वाला हो, अल्लाह के करीब मुत्तकी बंदा होता है, पैसे रुपया वाला अल्लाह के करीब नहीं होता। और जितना बंदा अल्लाह के करीब होगा उतना अल्लाह के यहाँ वो मुअज़्ज़ज़ और महबूब होगा। क्या कहा कौम नूह ने? कालू, कहने लगे, अनुमिनु लका, क्या हम ईमान ले आए आप पर, वत्तबअकल अर्ज़लून, ये वाव हालिया है, हालांकि आपके साथ हैं अर्ज़लून, कमीने लोग। हम आप पर कैसे ईमान ले आए? आपके साथ तो कमीने लोग बैठते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क़ाला, फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मैं नहीं जानता उस बात को जो वो अमल करते हैं, जो काम करते हैं। आप उनके काम और पेशे की वजह से उनको कमीना समझते हो कि कोई जूते बनाने वाला है, कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, आप उनके पेशे की वजह से उनको समझ रहे हो। फरमाया वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मुझे क्या सरोकार के वो क्या करते हैं। पेशे का यहाँ जिक्र नहीं है और पेशे की वजह से यहाँ बर्तनियाँ नहीं है। इन हिसाबुहुम, नहीं है उनका हिसाब, इल्ला अला रब्बी, मगर मेरे रब के पास जिम्मे। लौ तशउरून, अगर तुम समझते हो, ये पेशे वेशे जितने हैं ये अल्लाह ताला को मालूम है, मैंने तो कभी पूछा नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अल्लाह के यहाँ तो मकाम है तकवा और परहेजगारी का। इसलिए जनाब जो आपकी ख्वाहिश है कि ये कमज़ोर लोग और गरीब लोग इनको पीछे हटा दिया जाए, सुन लो ऐलान, वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, नहीं हूँ मैं बितारिदिन, हटाने वाला, अल मुमिनीन, ईमान वालों को अपने से दूर करने वाला नहीं हूँ कि तुम्हारी वजह से ईमान वालों को दूर कर दूं कि ये गरीब है। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं हूँ मैं मगर वाज़े डर सुनाने वाला। मैं तो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मैं तो बताता रहूंगा और सुनाता रहूंगा। अब जब ये बात हुई तो गुस्से से बिफर गए, कौम वाले गुस्से से बिफर गए
اور کیا کہنے لگے؟ قالو کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے یہ بات نہ چھوڑی تبلیغ کرنی، یا نوح یا نوح، لتکونن من المرجومین، تو البتہ ضرور بھی ضرور من المرجومین، آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ سنگسار کہتے ہیں، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، پتھر مارے جائیں، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، دھمکی، قتل کی دھمکی۔ اگر آپ اس تبلیغ سے باز نہ آئے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آئے، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی گئی، آپ نے رب ذوالجلال کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قال ربی، اے میرے اللہ، قال فرمایا، عرض کیا، ربی اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور یہ 2 دن کی، 5 دن کے، مہینے 10 دن کی بات نہیں، 950 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال کے بعد پھر ایک دن آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ، ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی، فیصلہ کر دے میرے درمیان، وبینہم، ان کے درمیان، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، فتحن، کوئی فیصلہ کسی طریقے سے بھی آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ نہیں اب ایمان لانے والے۔ وَنَجِّنِي، اور مجھے بچا لے، وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ میرے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو بھی بچا لے۔ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے ایمان والوں کو بھی بچا لے، اور باقی ان سب کو ختم فرما دے، فیصلہ کر، کوئی فیصلہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے۔ آپ نے ایک کشتی تیار فرمائی، لکڑی کی کشتی تیار کی، 450 فٹ اس کی لمبائی، اور 3 منزلہ اونچی وہ کشتی بنائی گئی۔ گویا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز، جس طرح ایسے جہاز سمجھیں کہ جس طرح پچھلے زمانوں میں جہاز چلا کرتا تھا کراچی سے حجاج کو لے کر جدہ کے لیے، اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں تو آج بھی یہ بہت بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں سمندروں میں۔ تو ایسا بہت بڑا بحری جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی میں، کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو داخل فرمایا، اور جن جن کو بچانا مقصود تھا ان کو کشتی کے اندر داخل کروا دیا، باقی سب کو ختم۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا، پھر ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، بعد، اس کے بعد، الباقین، باقی رہنے والوں کو، باقی جتنے رہنے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اور غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ قرآن پاک اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور ہدایت کا سلسلہ بنانے کے لیے مشرکین مکہ کو ان کو واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد ان کو کہا گیا ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے عبرت کے لیے، کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جھٹلایا، اور ان کا انجام کیا ہوا تم نے سن لیا سارا، اور اب اس واقعے کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، مکے کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی